ایک سوچ بو اور ایک عمل کاٹو، ایک عمل بو، ایک کردار کاٹو، ایک کردار بو، ایک عادت کاٹو اور ایک عادت بو تو ایک قسمت کاٹو۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد لقمان، آپ دیکھ رہے ہیں میرے آفیشیل یوٹیوب چینل لقمان ٹی۔ دوستو بہت سے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ دولت ہی دولت کماتے رہیں۔ آج میں ایسا ہی ٹاپک آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ میرے اس ٹاپک کا نام ہے دولت کی کنجی۔ آپ دولت کو کس طریقے سے کما سکتے ہیں، وہ کون کون سی دولتیں ہیں جن کو آپ اپنی زندگی کے اندر حاصل کر سکتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ دوسرے تمام لوگوں کی طرح زندگی کی تمام خوشیاں اور آسائشیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور یقینی طور پر ان تمام خواہشات کے خواہش مند بھی ہوں گے کہ آپ کی زندگی اچھی اور پروقار گزرے۔ آپ معاشی تحفظ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کو معاشی تحفظ ہو، آپ کی زندگی کے اندر معاشی پریشانی بدحالی نہ ہو۔ اور جو صرف اور صرف آپ کو دولت ہی تحفظ فراہم کر سکتی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی صلاحیتوں کو برائے کار لاتے ہوئے، ان کو استعمال کرتے ہوئے اپنی خود کی دولت پیدا کرنا چاہتے ہو۔ بہت سے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ انہیں کچھ نہ کرنا پڑے لیکن ان کے پاس دولت آ جائے، لیکن شاید ایسا ممکن نہیں ہے۔ دنیا کے بہت بڑے بڑے امیر لوگوں کے تجربات یا عام لوگوں کے تجربات سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ محنت ہی وہ واحد چیز ہے جو آپ کو کامیابی کی طرف گامزن کر سکتی ہے۔ دوستو دولت کی کچھ اقسام ہوتی ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں۔ نمبر 1، صحت مند ہونا بھی ایک دولت ہے، تندرستی بھی ایک دولت ہے، نیک اولاد کا ہونا بھی ایک دولت ہے، مخلص دوستوں کا ہونا بھی دولت ہے، اچھے اور مخلص رشتہ داروں کا ہونا بھی صحت ہے، ذہنی طور پر آپ کا مضبوط ہونا بھی دولت ہے۔ یہ وہ دولت جو آپ جس کو پیسہ روپیہ سمجھتے ہیں ان سے زیادہ قیمتی دولت ہوتی ہے۔ دوستو آپ کی زندگی کی دو ہستیاں ہیں، ایک وہ جس کو آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر دیکھتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ کیسے لگ رہے ہیں، وہ آپ کی فزیکل اپیرنس ہوتا ہے، آپ کی جسامت ہوتی ہے جو آپ کو آئینے کے اندر نظر آتی ہے۔ دوسری جو آپ کے اندر موجود ہے، جو شاید آپ کو دیکھنے اور سمجھنے میں کچھ وقت درکار ہوتا ہے۔ ایک ایسا جو منفی رجحانات رکھنے والا شخص جس کو غربت کا ڈر رہتا ہے، جس کو پریشانی کا ڈر رہتا ہے، جس کو لوگوں کی تنقید کا ڈر رہتا ہے، جسے ہر وقت ناکامی کا ڈر رہتا ہے اور وہ شخص ناکامی سے ہی دوچار ہوتا ہے۔ نمبر 2، وہ شخص جو مثبت رجحانات رکھتا ہو، مثبت رویے رکھتا ہو، مثبت سوچ رکھتا ہو، جس کے ذہن کے اندر یہ چیزیں ہوں کہ تمام اچھے دوست، صحت، اچھے والدین، اچھی اولاد، یہ تمام چیزیں اچھی ہی دولت ہوتی ہیں، تو وہ انسان زندگی کے اندر کامیاب ہوتا ہے۔ اگر کسی انسان کے اندر منفی رجحانات جگہ بنا لیتے ہیں اور وہ ہر وقت نیگیٹیوٹی کو سوچتا رہتا ہے تو اس کے ساتھ کچھ بھی اچھا نہیں ہوتا۔ مثبت رویے ہی دولت کی کامیابیوں کی ضمانت ہیں۔ دوستو یہاں پر میں کچھ علامات، کچھ رویے، کچھ طریقے آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں جس کو استعمال کرنے کے بعد آپ یقینی طور پر دولت کی وہ چابیاں حاصل کر لیں گے جو کسی بھی کامیاب انسان کو اپنی زندگی کے اندر چاہیے ہوتی ہے۔ سب سے پہلے مثبت ذہنی رویہ۔ آپ کا مثبت ہونا ہی آپ کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ تمام دولتوں کی ابتدا انہی نوعیت کے کچھ بھی ہو ذہنی حالت سے ہوتی ہے۔ اگر ذہنی حالت ایک واحد چیز ہے جس پر کسی بھی شخص کا مکمل کنٹرول ہوتا ہے۔ اگر ایک انسان کا رویہ یہ مثبت ہوگا
کہ میرے ساتھ سب کچھ اچھا ہوگا تو یقینی طور پر اس کے ساتھ سب کچھ اچھا ہی ہوگا۔ اگر اس کا رویہ مثبت نہیں ہے، اس کی سوچ مثبت نہیں ہے، اس کے ذہن کے اندر یہ خیالات رہتے ہیں کہ میرا تو برا ہی ہوگا، میرا نقصان ہی ہوگا، میرے ساتھ کچھ بھی اچھا نہیں ہو سکتا، تو دوستو ناکامی اس کے دروازے پر، اس کی دہلیز پر کھڑی رہتی ہے۔ اور جو شخص مثبت رویوں کے ساتھ، مثبت سوچ کے ساتھ چلتا ہے تو کامیابی اس کے دروازے پہ دستک دیتی ہے۔ نمبر 2، خوف سے آزادی۔ ہر وہ آدمی جو کسی بھی چیز سے خوف زدہ ہے وہ آزاد آدمی نہیں کہلاتا، وہ کبھی بھی آزاد نہیں ہو سکتا۔ خوف تباہی بربادی کا نقیب ہوتا ہے، اس لیے اسے جنم لینے سے پہلے ہی ختم کر دینا چاہیے۔ یہاں پر دوستو بنیادی 7 طرح کے خوف ہوتے ہیں۔ نمبر 1، غربت کا خوف۔ نمبر 2، تنقید کا خوف۔ نمبر 3، صحت کی خرابی کا خوف۔ نمبر 4، محبت سے محرومی کا خوف۔ آزادی سے محرومی کا خوف۔ بڑھاپے کا خوف۔ موت کا خوف۔ جو کچھ پاس ہے اس کے چلے جانے کا خوف۔ یہ وہ خوف ہے جو انسان کو زندگی میں کبھی بھی آگے بڑھنے نہیں دیتا۔ کوئی بھی چیز آپ کو ہمیشہ کے لیے نہیں ملی اور نہ ہی وہ ہمیشہ کے لیے آپ کو میسر ہو سکتی ہے۔ ہر ایک چیز ایک وقت کے لیے ملتی ہے، جس طرح کہ زندگی کا ایک وقت متعین ہے، اس کے بعد آپ کو اس دنیا کو چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی زندگی میں صرف غریبی ہی نہیں لکھ دی، اس کو اس کی زندگی کو بدلنے کے مواقع بھی دیے۔ وہ غربت سے امیری کا سفر طے کر لیتا ہے، اور آپ نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جو امیری سے غربت کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو لہذا اس بات کا خوف اپنی زندگی سے نکال دیں کہ یہ جو سٹیٹس، یہ جو مرتبہ، یہ جو رتبہ آپ کے پاس ہے، کل نہیں ہوگا تو کیا ہوگا۔ دوستو اس خوف کی وجہ سے انسان اپنی زندگی کے اندر بدسکونی کو جنم دیتا ہے، اور وہ بے سکونی اس کی زندگی کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ تو لہذا اپنے خوف سے آزادی حاصل کریں۔ نمبر 3، کامیابی کی امید۔ جس انسان کو کامیابی کی امید ہوتی ہے، جس طرح کہ رات کے وقت صبح کے ہونے کی امید ہوتی ہے، سورج کی کرنوں کی امید ہوتی ہے، جس طرح کہ بیماری کے بعد صحت مند ہونے کی امید ہوتی ہے، جیسے کہ غربت کے بعد دولت کے آنے کی امید ہوتی ہے، اسی طرح زندگی کی ہر کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ آپ امید رکھیں، کیونکہ امید ہی سب سے بڑی خوشی ہے جو کسی بھی انسان کو ٹوٹنے نہیں دیتی، اس کو مضبوط رکھتی ہے، اسے قائم رکھتی ہے، تاکہ وہ اپنی زندگی کے اندر آگے بڑھ سکے۔ تو دوستو امید ہی کامیابی کے لیے ضروری ہے، تو امید کا دامن کبھی بھی مت چھوٹے۔ ایک ایسا انسان جو غربت کی زندگی گزار رہا ہو، معاشی بدحالی ہو، اس کو صرف ایک ہی امید ہوتی ہے کہ اس کے بھی حالات بدلیں گے، اس کی بھی زندگی بدلے گی۔ تو جب وہ یہ سوچتا ہے کہ اس کی زندگی بدلے گی، اس کو امید کی کرن نظر آتی ہے، تو اس کے اندر حوصلہ پیدا ہوتا ہے، وہ لڑنے کی جدوجہد کرتا ہے، آگے بڑھنے کی جدوجہد کرتا ہے، اور یہی چیز اس کی کامیابی کی ضمانت بنتا ہے۔ نمبر 4، یقین کا پختہ ہونا۔ یقین دوستو ایک انسان کے شعوری ذہن اور عظیم دانش کے لامحدود آفاقی ذخیروں کی بہم جوڑنے والی کڑی ہے۔ دوستو یقین ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو زمین سے آسمان کی بلندیوں تک لے جاتی ہے۔ اگر یقین صادق ہو تو دنیا کا ہر کام ممکن ہے، اگر یقین صادق نہیں ہوگا تو آپ ایک قدم نہیں اٹھا سکتے۔ یہاں پر دوستو ایک بہت ہی عمدہ مثال ہے۔ آپ نے ایک چھوٹے بچے کو دیکھا ہوگا جو چلنے کی ابتدا کرتا ہے، تو اس کو یقین ہوتا ہے، بلکہ اس کے والدین کو بھی یقین ہوتا ہے
کہ یہ آہستہ آہستہ چلنا شروع کر دے گا. وہ گرتا ہے اٹھتا ہے گرتا ہے اٹھتا ہے لیکن وہ بچہ ہمت نہیں ہارتا کیونکہ اس کو یقین ہوتا ہے اپنی کامیابی کا, اس کو یقین ہوتا ہے اپنے چلنے کا. تو اس لیے دوستو اس بات پہ یقین رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے, اور اس بات پہ یقین رکھیں کہ آپ اللہ کے فضل و کرم سے دنیا کے ہر کام کرنے پر قادر ہیں. نمبر 5, اپنی خوشی میں دوسروں کو شریک کرنا. جو بانٹنے کے مبارک فن سے آشنا نہیں ہے, جو بانٹنا نہیں جانتا, وہ خوشیوں کے اصول سے محروم رہتا ہے. وہ خوشیوں کے حقیقی معنوں کو سمجھنے سے قاصر رہتا ہے. اسے وہ خوشی اس طریقے سے نہیں ملتی کیونکہ اس خوشی کو صرف اپنے تک رکھتا ہے. لہذا خوشیوں کو بانٹنے کا فن سیکھیں. جو خوشی آپ کے پاس ہو اس کو دوسروں کے ساتھ بانٹنے کی کوشش کریں تو آپ کی خوشی بھی ڈبل ہو جائے گی. اور کیونکہ خوشی صرف اور صرف بانٹنے سے حاصل ہوتی ہے نہ کہ اکیلے پن سے. وہ خوشیاں, وہ دولتیں جن سے کسی کو شریک نہ کیا جائے, نہ بانٹی جائیں, وہ اس گلاب کی طرح مرجھا جاتی ہیں یا مر جاتی ہیں جس کے تنے کاٹ دیے جاتی ہیں. تو لہذا یہ ہنر سیکھیں کہ خوشیوں کو دوسروں کے ساتھ بانٹنا شروع کر دیں. جب آپ اپنی خوشیوں کو دوسروں کے ساتھ بانٹیں گے, دوسروں کو اپنی خوشیوں میں شریک کریں گے, تو آپ کی وہ خوشیاں آپ کو ڈبل ہوں گی اور آپ کی زندگی کے اندر سکون آئے گا. دوستو 6 نمبر کے اوپر اپنی پسند اور شوق. وہ سب سے زیادہ خوش نصیب انسان ہوتا ہے جو اپنی مرضی کی, اپنے شوق کی چیز کو حاصل کر لیتا ہے. اور دوسرے دولت مند نہیں ہو سکتے جن کو اپنی پسند اور شوق کا کام نہیں ملتا. کیوں کہ جس کو اپنی پسند اور شوق کی کام اور چیز مل جاتی ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے اس کام کو سرانجام دیتا ہے بجائے اس کو جس انسان اس کام کے کرنے کے اندر شوق ہی نہ ہو. تو وہ اس کام کو اس توجہ سے نہیں کرے گا جتنی توجہ سے وہ انسان کرے گا جس کو اس سے شوق ہے, کیونکہ یہ نہ کرنے والے کو اظہار نفس کی خوشی میسر کرتی ہے. 7 نمبر کے اوپر دوستو ہے تادیب نفس. اپنے نفس کی, اپنی خواہشات کو بھی کنٹرول کرنا. وہ شخص جو اپنی ذات کا مالک نہیں بن سکتا وہ کسی چیز کا مالک نہیں بن سکتا. وہ شخص جو اپنے وجود کا مالک ہوتا ہے وہ اپنی دنیاوی نصیب کا بھی مالک ہوتا ہے اور اپنی تقدیر کا بھی مالک ہوتا ہے. یہاں پر یہ کہنا بجا ہے کہ وہ اپنی اصل زندگی کا مالک ہوتا ہے. اور جو شخص اپنی ذات کا ہی مالک نہیں ہے, جو دوسروں کا غلام ہے, جو دوسروں کی مرضی سے زندگی بسر کرتا ہے, جو صرف دوسروں کی رائے پر انحصار کرتا ہے, جو دوسروں کے پیسے بھی انحصار کرتا ہے, تو دوستو ایسا انسان نہ تو معاشی طور پر نہ ہی ذہنی طور پر کسی بھی صورت کے اندر وہ آزاد نہیں ہوگا, بلکہ وہ اپنے نفس کی پیروی اس صورت میں کر رہا ہے کہ وہ دوسروں کا پابند ہے. اس کی اپنی سوچ ختم ہو جاتی ہے, اور جب کسی انسان کی اپنی سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جائے اور صرف دوسروں کی خواہشات کے تابع چل رہا ہو, وہ دوسروں کی مرضی کے مطابق چل رہا ہو, تو دوستو ایسا انسان کامیاب نہیں ہو سکتا. تو لہذا اپنے آپ کو اپنی ذات کا مالک بنائیں, خود کو خود کی رائے کے مطابق آگے لے کر چلیں. اگر آپ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو یہ وہ تمام دولتیں, یہ وہ تمام حقائق ہیں جو آپ کو زندگی کے اندر کامیاب بنا سکتے ہیں.